بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں آج حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ تو دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود، قوم سمود، قوم عاد کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد قوم سمود کا زمانہ آیا۔ قوم عاد کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد قوم سمود کا زمانہ آیا۔ سمود عاد سے بھی زیادہ سرکش، ظالم، نافرمان اور زبردست تھے۔ سمود عاد سے بھی زیادہ سرکش، ظالم، نافرمان اور زبردست تھے۔ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر چلے۔ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر چلے۔ سمود عاد کے نقش قدم پر چلے۔ سمود عاد کے نقش قدم پر چلے، ان کے قدم کے نقشے پر، ایک نقش قدم یعنی طریقہ پر چلے۔ سمود کو بھی اللہ تعالی نے تمام نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ سمود کو بھی اللہ تعالی نے تمام نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ مال اولاد سے گھر کے گھر بھر دیے تھے۔ مال اولاد سے گھر کے گھر بھر دیے تھے، کسی چیز کی کمی نہ تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ خوبصورت باغات تھے، خوبصورت باغات تھے۔ باغوں کے نیچے نیچے آئینہ کی طرح صاف شفاف نہریں تھیں۔ نیچے آئینہ کی طرح صاف شفاف نہریں تھیں۔ مضبوط اور خوبصورت مکان تھے۔ سمود کو ایک اور کمال آتا تھا، وہ یہ کہ پہاڑ تراشنے کے فن میں طاق تھے۔ طاق یعنی ماہر تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر ایسے بے مثل اور بے نظیر مکان بناتے تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر ایسے بے مثل اور بے نظیر مکان بناتے تھے۔ بے مثل اور بے نظیر دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ایسے مکان بناتے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، کہ لوگوں کو حیرت ہوتی۔ پھر پہاڑوں کے پتھر ایسی آسانی سے تراشتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں پتھر موم ہو جاتا ہے۔ پتھروں میں نئے نقش و نگار اور ایسی خوبصورت جالیاں بناتے تھے۔ پتھروں میں نئے نقش و نگار اور ایسی خوبصورت جالیاں بناتے تھے کہ دیکھتے ہی بنتا تھا۔
دیکھتے ہی یعنی فوراً بنتا تھا۔ نقش و نگار یعنی اس میں بہت ہی بیل بوٹے نقش و نگار کیا کرتے تھے۔ اور چٹانوں کے جگر سے وہ بیل بوٹے اگائے، اور چٹانوں کے جگر سے وہ بیل بوٹے اگائے کہ معلوم ہوتا تھا کہ بہار کے موسم میں پھول کھلے ہیں، کہ معلوم ہوتا تھا کہ بہار کے موسم میں، موسم ربیع کا موسم، بہار کے موسم میں پھول کھلے ہیں اور ہنسے پڑتے ہیں یعنی پھول اس طرح سے جیسے کھلے تر و تازہ اور ہنسے پڑتے ہیں۔ ان کے شہر کی سرسبزی و شادابی دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھتا تھا، ان کے شہر کی سرسبزی و شادابی دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ بہار کا زمانہ ہے، بہار یعنی موسم ربیع، اسپرنگ موسم، بہار کا زمانہ ہے۔ لوگ مکانوں کی بلندی اور نئے نقش و نگار کو دیکھ کر بہت تعجب کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان عمارتوں کے بنانے والے دیو یا جن ہیں، انسان کی بھلا یہ طاقت کہاں؟ آسمان سے ہن برستا تھا، ہن دولت یعنی آسمان سے دولت کی بارش ہوتی تھی، اور زمین اپنے خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی کی بوچھار کرتا تھا، زمین غلہ اگلتی تھی، غلہ یعنی اناج، اور باغات پھلوں اور میووں کی ڈالی لگاتی تھی۔ آسمان پانی کی بوچھار کرتا تھا، زمین غلہ اگلتی تھی، اور باغات پھلوں اور میووں کی ڈالی لگاتی تھی۔ پھر ان کے رزق میں مال و دولت، کھیتی باڑی میں، باغوں میں دن دونی رات چگنی ترقی ہوتی تھی، یعنی ترقی ہوتی ہی چلی جاتی تھی۔ دنیا ان کے لیے جنت تھی، ہر طرح کا عیش و آرام حاصل تھا، ہر طرح کی راحت میسر یعنی ملی ہوئی تھی۔ اقبال ان کا غلام تھا، دولت ان کی کنیز تھی۔ اقبال یعنی ترقی کرنا، آگے بڑھنا، ان کا غلام تھا، اور دولت ان کی کنیز تھی یعنی باندی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کرنا اور دولت حاصل کرنا ان کی کانی انگلی کا کھیل تھا، اور بہت آسانی سے یہ چیز ان کو حاصل ہوتی تھی۔